بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیر اطہر حسین قادری، سرونج ضلع ایم پی، مدھیہ پردیش سے بول رہا ہوں۔ 88-152-53-598 نمبر ہے۔ حالیہ خبر جو سنی، بڑی افسوسناک خبر، بنگلہ دیش میں کتنے لوگ مر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بڑی افسوسناک خبر ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے بنگلہ دیش میں جب لوگ مسلمان مرے، تبلیغ جماعت کے دو گٹوں میں آپس میں لڑائی ہوئی، شورا میں اور مرکزی میں، تو بریلی میں کتنی مٹھائیاں بک گئیں، کنٹلوں سے مٹھائیاں بک چکی ہیں، کنٹلوں سے مٹھائیاں بک چکی ہیں بریلی میں۔ آپ لوگ وہاں لڑ رہے ہو، مر رہے ہو، اور بریلی میں کنٹلوں سے مٹھائیاں بک چکی ہیں۔ آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسا کام کرنا جس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہو اور دوسرے طبقے کے مسلمانوں کو خوشی کی لہر ہو، دل باغ باغ ہو، صرف گٹ بندی کی جاتی کہ وہ دیوبند والے ہیں، مر رہے ہیں تو مٹھائیاں کھاؤ۔ یہ کیا ایمان ہے؟ کہ اگر دیوبند والے مر جائیں تو آپ مٹھائی کھاؤ، بریلی میں خوشیاں مناؤ، لڈو بانٹو، برفیاں بانٹو آپ؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ ایسے ہی میں نے سنا تھا امام اہل سنت حضرت شیخ الاسلام والمسلمین علامہ اسید الحق صاحب بدایونی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد میں شہید ہوئے تو مجھے بتایا تھا کہ بریلی میں گھی کے لڈو بٹے تھے۔ اب کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے، لیکن مجھے بتایا تھا گھی کے لڈو بانٹے تھے، جبکہ وہ تو ہم مسلک تھے، اس کے باوجود گھی کے لڈو کیوں بانٹے؟ کہ وہ فاضل بریلوی کی ہر بات کو نہیں مانتے تھے۔ ہر بات کو جو نہیں مانتا ہے فاضل بریلوی کی، تو بریلی والے اس کو مسلمان نہیں مانتے جب تک کہ وہ فاضل بریلوی کی ہر بات کو قرآن و حدیث کی طرح سے نہ مانے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کی طرح سے نہ مانے۔ تو میری یہ اپیل ہے تبلیغ جماعت کے لوگوں سے کہ آپ ایسا کام نہ کریں جس سے مسلمانوں کے اندر افراتفری ہو، اور یہ بڑا انتشار کا معاملہ چل رہا ہے اس زمانے میں۔ بنگلہ دیش میں کتنے مر گئے، اللہ اکبر، اللہ۔ جب سے اجتماعات ہو رہے ہیں لگ بھگ کتنی بڑی تعداد ہو گئی ہے وہاں پر مرنے والوں کی، اب اس کا اندازہ لگانا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہزاروں تو گھائل بتائے گئے ہیں، ہزاروں گھائل ہیں، مرے کتنے ہیں اللہ بہتر جانے۔ جب سے اجتماعات ہوئے ہیں وہاں سے کتنے مر چکے ہیں۔ اور یہ آپسی جھگڑا جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ تو مومن کا بھائی ہے اور آپ بھائی ماننے کو تیار نہیں ہو، اس کو دشمن مان رہے ہو یا اس کو غیر مسلمان مان رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا مومن کا بھائی ہے۔ قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو۔ یہ جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ نفسانیت کی وجہ سے ہو رہے ہیں، انانیت کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم توبہ نہیں کریں گے، کیا ہے کچھ بھی کر لیں ہم توبہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ پبلک ہے، ہمارے ساتھ آدمی ہے، ہمارا پاور بہت بڑا ہے، ہم توبہ نہیں کریں گے۔ مت کرو توبہ، قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ مت کرو توبہ، قبر میں بھی جواب دینا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں بھی جواب دینا پڑے گا۔ جبکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن میں تو اللہ نے یہ فرمایا جو توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت فرماتا ہے، لیکن اب ضد کے نہیں کریں گے توبہ، کیونکہ ہمارے ساتھ پبلک ہے، جب چاہیں گے جسے چاہیں گے مار لیں گے، گرا لیں گے۔ ٹھیک ہے یہاں پر پبلک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں تھوڑی چلے گی، اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی چلے گی۔
یہ باتیں اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی چلنے والی ہیں۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، گشت کے دوران جب آپ ایک گھر میں تشریف لے گئے دیوار کود کر کے، تو وہاں پر عورت مرد کوئی باتیں کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا گناہ کر رہے ہو؟ کہا ہم نے ایک غلطی کی، تم نے 3 کی ہیں۔ کہا کیا؟ قرآن میں وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب گھروں میں جاؤ تو دروازے سے جاؤ، آپ دروازے سے نہیں آئے۔ قرآن میں اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، آپ نے سلام بھی نہیں کیا۔ تیسری غلطی پوچھا کیا ہے؟ تیسری غلطی ہے کہ آپ دیوار پھاند کر کسی کے مکان میں تشریف لے آئے۔ تو حضرت عمر نے کوئی تعویل نہیں کی، کوئی مطلب نہیں نکالا کہ میں حاکم وقت ہوں، یہ کچھ مطلب نہیں نکالا، اسی وقت توبہ کی۔ کہا کہ میں بھی ان تینوں باتوں سے توبہ کرتا ہوں، تو بھی ایک سے توبہ کر لے۔ اس وقت بڑا گناہ نہیں ہوا تھا، وہ چھوٹا گناہ میں مصروف سے یعنی بات کر رہے تھے۔ کہا میں بھی تینوں سے توبہ کرتا ہوں، تو بھی ایک سے توبہ کر لے۔ تو دیکھا آپ نے، آج بھی وہ توبہ کا تذکرہ دنیا بھر میں ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ لیکن آدمی اڑ جائے ڈھٹائی پہ کہ ہم تو توبہ نہیں کریں گے، جیسے الیاس قاضی پاکستان کا دعوت اسلامی کا جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے کفر کا فتویٰ لگا کہ ہم عید کیوں نہ منائیں، ظالم بادشاہ سے تشبیہ دی عید کی۔ اور صفحہ 31 میں لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے فیضان سنت میں۔ صفحہ 27 میں لکھا جو بھی اس کے اجتماع میں گیا شیعہ دیوبند بریلی اہل حدیث سب کی بخشش ہو گئی، جس کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی، لیکن یہ توبہ نہیں کر رہا۔ اس کے اوپر انڈیا کے 2 عالموں نے کفر کے فتوے لگائے ہیں۔ حسینی میاں ناگپور سے فتویٰ لگایا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھے میٹھے رسول کہلوایا، اور اس کے ماننے والے اس کو باپا جانی پیارے باپا جان کہتے ہیں۔ تو اس کے باوجود یہ توبہ نہیں کر رہا، نہ کلمہ پڑھ رہا۔ وہ جو ڈان بنا ہے کہ ہم سے کون کیا کروا لے گا، ہمارے اتنے ملکوں میں کام ہو رہا ہے، ہم تو جب چاہیں گے ان مولویوں کو پٹوا دیں گے، کٹوا دیں گے۔ تو یہ نفسانیت ہے، انانیت ہے، یہ دنیا میں ہی رہ جائے گی، اور دنیا میں ہی اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل کرے گا۔ دیکھ لینا آپ، یہ یاد رکھنا، دنیا میں ہی ایسے لوگ ذلیل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔